بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا انسان پیسوں سے زیادہ عزت و ناموس کا طلبگار ہوتا ہے؟ آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے۔ عزت نفس ہر ایک کو محبوب۔ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ۔ کیا کسی مسلمان مرد یا عورت کو بے عزت کرنا بہت بڑا گناہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ تو آپ نے فرمایا اب تو میں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود۔ کیا جنت میں بھی عبادات ہوں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن۔ یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مان کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو ہنیئا۔ محترم ناظرین، کسی شخص کا اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد ہر مسلمان پر اس کا خون، مال اور عزت و آبرو سب حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے سنا کہ اے کعبہ، تو کتنا عمدہ ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، اور تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو کسی کے گھر کی طرف بغیر ان کی اجازت کے جھانکے تو ان کے لیے اس کی آنکھیں پھوڑ دینا جائز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2158۔ اور ایک دوسری روایت میں ذرا سرحد کے ساتھ ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بغیر اجازت کسی کے گھر کی طرف جھانکے اور گھر والے اس کے آنکھیں پھوڑ دے تو ان پر نہ تو کوئی دیت ہے اور نہ کوئی قصاص۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4875۔ محترم ناظرین، عزت و آبرو کی حفاظت کا ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پاکدامن عورت پر تہمت لگانے والوں سے 4 گواہ طلب کی ہے، پیش نہ کرنے پر 80 گوڑے مارنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ عزت و آبرو کی حفاظت کا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے تہمت لگانے والوں سے 4 گواہ طلب فرمایا ہے، جبکہ دوسرے امور میں 2 گواہوں کی طلب ہے، اور گواہ حاضر نہ کرنے کی صورت میں کوئی سزا مقرر نہیں۔ سورہ نور آیات نمبر 54۔ محترم ناظرین، مسلمان کی عزت و ناموس کے بارے میں جناب مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک خوبصورت بیان ہے، آئیے سنتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے۔ عزت نفس ہر ایک کو محبوب۔ ایک آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا، جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا، 59 میں ہمارے والد صاحب سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں۔ اس سے پہلے بیل ہوتے تھے۔ عزت نفس پہ یاد آئے کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا، ٹھیک ٹھاک بیل، تو ہمارے والد صاحب نے ڈاکٹر بلوایا، اس نے وہ ٹیکا ویکا لگایا، لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا۔ تو ایک ہماری برادری کا دیسی حکیم تھا، اس کے پاس اس زمانے میں راستے ہوتے نہیں تھے، تو والد صاحب نے گھوڑے پر
نوکر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے. اس نے بیل کو دیکھا, کہنے کا میاں صاحب اس کو پٹھے کون ڈالتا ہے؟ چارہ. کہا جی یہ ہے ہمارا کسائی, دتو کسائی, اللہ دیتا نام تھا, دتو کیا کہتے ہیں, دتو کسائی. اور اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتا اتارا اور 5-7 جوتے اس کے سر میں مارے. پھر کہنے کا اب چارہ ڈالو. جب چارہ ڈالا تو وہ بیل کھانے لگا. یہ میرے گھر کا واقعہ ہے, کوئی سنایا نہیں. تو میرے والد صاحب حیران ہو کر کہنے لگے ایک ہی بار. کہا جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا, اس کو کچھ نہیں تھا, یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے. تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلہ دوں. تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو اس نے خراب کیا. اب اس کی آنکھوں کے سامنے 2-4 جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا. دیکھو کھائے. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے, یہ انسانی ضرورت. مال کی طلب ناجائز نہیں ہے, انسانی ضرورت. ہاں اس کے حدود ہیں, اس کے اندر تو ضرورت ہے, اس کے باہر پھر کہیں تکبر بن جاتا ہے, کہیں ظلم بن جاتا ہے, کہیں زیادتی ہے. حدود کے اندر. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, کسی مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپے یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم, مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے, خوشی ہوگی, جنت سے بڑھ کے خوشی ہو. تو نوکر چلے جائیں گے, پھر اللہ کا اشارہ ہوگا, ٹک 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 ٹک, دروازے کھلیں گے. تو اب فرشتے آئیں گے, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے, کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو. کہیں گے بما صبرت, وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کرو. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری, اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے گا. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس, عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی ہے, مال سے بھی زیادہ, ڈگریوں سے بھی. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوں بتا رہا ہوں, آئیڈیل. تو ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا, ایک دم نور بھی نور چھا جائے. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے واہ واہ واہ, اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا. اور پروٹوکول کی آخری حد, تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلامان قولا من رب الرحیم. رب رحیم, اے میرے بندو, اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری, میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں.
تو میں ویلکم کرتا ہوں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا، ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت، پوزیشن۔ یا لگو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے، تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا۔ اب جنت میں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں۔ کیا ہوسٹ کہتے ہیں میزبان کو؟ بیسٹ تو اب تم میرے لیے مہمان ہو، میں تمہارا ہوسٹ ہوں، اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، مہمان کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے، جاؤ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، ہنیئا کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، کھاؤ، کھانے کے بعد پخانا کوئی نہیں، پیو، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ، پیو، پینے کے بعد پیشاب کوئی، بیماری کوئی۔ پھر پینے پلانے کی بھی 3 محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو، آپ کے یہاں عام ہے، اس لیے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کرے آگے والی سوچ دل دماغ پہ چھائی رہے پیچھے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقار کو ختم کرنے والی اور انسانیت پہ داغ۔ تو یہاں کہتا شراب نہ پیو، آگے کیا ہوگا کہ وہاں تمہیں 3 مجلسیں دیکھنے کو ملیں گی، 3۔ ایک کون سی ہے؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہاں دیکھو گے نیک بندے بندیاں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے۔ یہ جنت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، کیسے ڈالیں گے پئیں گے، ڈالیں گے پئیں گے۔ ایک درجہ اس سے اوپر ہے VIP، وہاں کیا ہے؟ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان کو خدام پلا رہے ہوں، سرونٹس، نوکر، فرشتے نوکر ڈال کے پیش کریں اور سامنے حاضر کریں، یہ ریچ، یہ ریچ، یہ ریچ، یہ ریچ۔ ایک VVIPs ہوگا، سب سے اوپر کا درجہ، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ہائے وہاں اللہ خود پلا رہا۔ محترم ناظرین، وقت کی قدر کریں، اسے نیک اعمال میں صرف کریں۔ اللہ نے ہمیں لکھنے یا بولنے کی صلاحیت دی ہے تو دین کی صحیح نشر و اشاعت کر کے توشہ آخرت بنا لیں، یہی ہمارے کام آنے والا ہے، باقی کف افسوس کے سوا کچھ نہیں۔ یاد رہے کہ دینی علوم کی نشر و اشاعت کرنے والے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ زندہ رہیں اور رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہارا مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اے اللہ ہر مسلمان کی اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما، ہمیں معاف فرما، ذکر فکر پر اور حسن عبادت پر ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ،
دیکھتے رہیے سردار اسلامک پوائنٹ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔